بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالله خير حافظا وأرحم الراحمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ رواه احمد والترمذی۔ حمد و ثنا بزرگی و بڑائی کبریائی و برتری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور انگنت درود و سلام ہو سرور کونین خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ حافظ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو عموماً آج ہم جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، جب ایک دوسرے کہیں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ حافظ، حالانکہ یہ لفظ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ جب کسی سے بچھڑو یا کسی کو رخصت کرو تو اللہ حافظ کہو۔ اللہ تو حافظ ہے، لیکن ملتے وقت
جدائی کے وقت، رخصت کے وقت ہمارے اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ ہے سلام. ایک دوسرے سے ملاقات ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب ایک دوسرے سے جدا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں، اگر آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں، اللہ حافظ، لیکن اسے آج جس طرح کے لوگ رسم و رواج بنا لیا ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ کیا پیارا نام ہے، کتنی خوبصورت حروف ہیں، کتنے قیمتی کلمے اور صحیح ترین تعبیر ہیں. اللہ کہیے فوراً ہی ذہن میں غنا، بقا، نصرت، قدرت، عزت، قوت، رحمت، برکت، نعمت، مغفرت اور حکمت کا سراپا گھوم جائے گا. اللہ کا لفظ منہ سے نکالیے، لطف و عنایت، رحم و کرم، مدد و فریاد رسی، محافظ و معاون، ایمان و یقین اور احسان کا جلوہ دکھائی دے گا. جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم اپنی بے بیاں خاموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اللہ سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری رحمت سمیٹ کر تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کی ہر درد سے آزاد کراتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے. بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، کیونکہ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا ہونے نہیں دیتا، جس سے کبھی بھی امید مایوس ہونے نہیں دیتی، اور جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک جھلک دیکھیے، ایک جھلک. پانی کو لے لیجیے، پانی اگر اوپر کو اٹھے تو بھاپ، اوپر سے گرے تو بارش، جم کر گرے تو اولے، گر کر جمے تو برف، پھول پر گرے تو شبنم، پھول سے نکلے تو عرق، آنکھ سے نکلے تو اشک، بہے تو دریا، قدم اسماعیل سے نکلے تو زمزم، اور نبی رحمت کے ہاتھوں پی لے تو کوثر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت کا ایک جھلک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یقین حافظ ہے، وہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بندوں کی مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، جان کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور اس روئے زمین کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کوئی حافظ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نگہباں اور کوئی نگراں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کوئی محافظ اور معاون اور مددگار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 64 کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس قول کا ذکر کیا، جب ان کے بیٹے دوبارہ بنیامین کو لے جانے کے لیے کہنے لگے اپنے باپ یعقوب سے کہ ہمیں اپنے ساتھ بنیامین کو بھی بھیجیے، ورنہ عزیز مصر ہمیں غلہ نہیں دے گا، ہم اپنے بھائی بنیامین کی حفاظت کرنے والے ہیں. تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ فاللہ خیر حافظا، اللہ سب سے بہترین حافظ ہے، اللہ سب سے بہتر محافظ ہیں. وارحم الراحمین، اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہیں. اے میرے بیٹو، تم لوگوں کے اندر رحم نہیں ہے، تم نے ایک بار مجھے دھوکہ دیا،
مجھ سے میرے یوسف کو چھین کر لے گئے، یہی وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، میں نے کہا تھا کہ تم بھیڑیے کھا لیں گے، تم نے اپنی طاقت کا غرور دکھایا تھا کہ ہم 10 کے 10 بھائی ہیں، ہمارے اتنی طاقت و قوت کے باوجود اگر بھیڑیے کھا لے تو افسوس ہے، ایسی طاقت و قوت پر تم نے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، لیکن تمہارے اندر رحم نہیں تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ حفاظت وہی کرے گا جن کے اندر رحم ہوگا۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حافظ ہے، وارحم الراحمین، اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں محفوظ رکھا، جبکہ پوری قوم کو ڈبو دیا، زمین سے چشمے ابلنا شروع ہوا، آسمان سے موسلادھار اور دھواں دھار بارش شروع ہوا، کشتی پہاڑوں کی بقدر تیر رہی تھی، اتنی سیلاب، اتنے بڑے طوفان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم مل کر آگ میں پھینک رہے تھے اور بڑے بے صبری سے منتظر تھے کہ دیکھیں گے ابراہیم کیسے جل رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو، جس آگ کی صفت یہ ہوتی ہے وہ جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ میں حفاظت فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربان ہونے سے حفاظت کر لی۔ چھری کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کاٹ ڈالتی ہے، لیکن وہی چھری گردن پر چل نہیں رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں بھائیوں نے پھینک دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اس اندھیرے کنویں سے قافلے والوں نے نکالا، مصر کے بازار میں معمولی عوض کے بدلے بیچا گیا، پھر وہی یوسف عزیز مصر ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، وہاں ان کی حفاظت کی۔ عموماً مچھلی نگل لے آدمی مر جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی حضرت یونس کی حفاظت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو قتل کرنے کے لیے فرعون نے ہزاروں لڑکوں کو قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی پرورش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے مارنے کے لیے، یہودیوں نے مارنے کے لیے، ان کو سولی پر لٹکانے کے لیے تدبیریں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سولی سے محفوظ کرتے ہوئے سیدھا آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ غزوہ ذات نجد کی طرف سے، غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر نجد کی طرف سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ واپس آ رہے تھے۔ تھکاوٹ تھی، کیکر کا ایک جھاڑدار درخت کے اندر نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار درخت کے ٹہنی پر لٹکا کر آپ کچھ دیر کے لیے استراحت فرمانے لگے۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تلوار کو آپ ہی پر سونت کر کہہ رہا ہے میں یمنعک منی، آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ وہ کافر کہہ رہا تھا میں یمنعک منی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سنجیدگی، متانت، پرسکون، بغیر گھبرائے ڈرے، بغیر خوف کھائے اللہ کا لفظ ثلاثاً 3 مرتبہ کہا، اللہ اللہ اللہ۔ پھر ہوا کیا آپ کو معلوم ہے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اللہ حافظ ہے، اللہ تبارک و تعالی حافظ ہے، وہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی لمبی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر 2804 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2516۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے مجھ سے مخاطب کرتے فرمایا یا غلام، اے لڑکے،
اے بچے، چھوٹا تھا، 14-13 سال کی عمر تھی۔ ابن عباس سے کہنے لگے یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، کیا میں تجھے چند کلمات سکھلاؤں جو اللہ تمہیں نفع پہنچائے گا؟ ابن عباس نے کہا بلا، ضرور بتلائیے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ خلاصہ بعد میں کرتا ہوں، اللہ کی حفاظت کیسے کریں گے؟ وہ تو پوری کائنات کی حفاظت کرتا، ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ کی حفاظت کریں؟ اللہ کی حفاظت کر سکتے ہیں، وہ تو ہماری حفاظت کرتا ہے، لیکن اس کا وضاحت آگے ذکر کرتا ہوں۔ آگے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر، اس کے حقوق کی پاسداری کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں، ان کی مدد سامنے پاؤ گے۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم مانگو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، کسی اور کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤ، کسی اور کے در پہ نہ جھکو، نہ گڑ گڑاؤ، در در کی ٹھوکریں کھاتے نہ پھرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، کسی اور سے مدد طلب نہیں کرنا۔ اس لیے شاعر نے کہا مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم اے ابلیس، مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم اے ابلیس، غافل ہیں مگر ٹھوکر لگنے سے سجدہ ہم خدا ہی کو کرتے ہیں، ہم اللہ کے در کے علاوہ کسی اور سے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ آگے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اس بات پر پختہ یقین کر لو کہ اگر پوری امت مل کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے۔ اور اس کے برعکس وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر پوری امت مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے، ضرر پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ آگے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تنگ حالی میں یاد کرے گا۔ صرف تنگ حالی میں اللہ کو یاد کرتا نہیں، ہمیشہ اللہ کو یاد کرو۔ صحت مند رہتے ہوئے اللہ سے صحت کی بھیک مانگو، دولت مند ہوتے ہوئے اللہ سے دولت مانگو، مصیبت خوشحالی ہوتے ہوئے اللہ سے خوشحالی مانگو، اللہ تبارک صحت مند ہوتے ہوئے بیماری سے پناہ مانگو، دولت مند ہوتے ہوئے فقیری سے پناہ مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری بدبختی کی حالت میں، تنگ حالی کی حالت میں تمہارا خیال رکھے گا، تمہیں یاد کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا۔ آگے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اللہ تمہیں کوئی چیز عطا کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اگر روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور اس بات پر پختہ یقین کر لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، اور ہر بے چینی اور مضطرب کے بعد خوشحالی یقینی ہے۔ آگے فرمایا وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی آسودگی لاتی ہے، ہر تنگی آسانی اور آسودگی لاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری نصیحتیں کی، تقریباً 10 نصیحتیں ہیں۔ یہ مسند احمد کے حوالے سے آپ کے سامنے حدیث پڑھا، جامع ترمذی کے اندر 6 کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے
جس بات کی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت فرمائی، وہ کیا تھا؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان احفظ اللہ سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کے حدود، حقوق اور اوامر و نواہی کی حفاظت کرو۔ اس کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرو، اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کا خیال رکھو، حقوق ادا کرو، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاؤ، حدیں پھاندو نہ، حد سے تجاوز مت کیا کرو۔ یہ مراد ہے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرو گے، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق کی حفاظت کرو گے، اوامر و نواہی کا تم حفاظت کرو گے، اللہ کی دین کی حفاظت کرو گے، اپنے عقیدہ توحید کی تم حفاظت کرو گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایسا نہیں ہے ملتے جلتے اللہ حافظ اللہ حافظ، اللہ حافظ ایسا ہے، سب کو معلوم ہے اللہ سب سے بہتر حافظ ہیں، لیکن حفاظت اس وقت کرے گا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کریں، اللہ کے حقوق کی حفاظت کریں، اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اپنی عقیدہ توحید کی حفاظت کریں۔ جب آپ کے اندر یہ صفت آ جائیں تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی اپنی کتاب لا ریب میں، سورہ قاف آیت نمبر 31، 32، 33، 34 اللہ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یہ ہے وہ جنت، یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت قیامت کے دن پرہیزگاروں کے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہیں ہوگی، بالکل جنت قریب ہوں گے، جنت بالکل قریب ہوں گے جنتیوں کے، پرہیزگاروں کے۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے وہ وعدہ جو تم سے کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے، دو الفاظ کا، اواب حفیظ۔ اواب بہت زیادہ رجوع کرنے والا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ سے بہت دور چلا جاتا ہے، گناہ کر کر کے اللہ سے بہت دور۔ توبہ کرنا مطلب اللہ کی طرف پلٹ کر آنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اواب بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے، حفیظ حفاظت کرنے والا، وہی تفسیر کے اندر لکھے ہیں حفیظ کی تفسیر کہ جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والا ہو، ایسے لوگوں کے لیے جنت، اواب کے لیے، حفیظ کے لیے۔ آگے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، حفیظ اور اواب کیا کرتے ہیں؟ غائبانہ رحمان سے جو ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے نہیں ہیں لیکن ڈر ہے، اتنا ڈر ہے کہ اس سے زیادہ کسی اور کا ڈر ہے ہی نہیں، اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنا، یہ حفیظ اور اواب کی صفت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور جو توجہ والا دل لایا ہو، ایسے اواب سے، حفیظ سے، من خشی الرحمن بالغیب سے اور وجاء بقلب منیب سے، کل قیامت کے دن کہا جائے گا ادخلوها بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ذالک یوم الخلود، آج ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ اس آیت کریمہ پر آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنتیوں کی ایک صفت حفیظ کہا، حفاظت کرنے والا، یعنی اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے والا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرنے والا، حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنے والا، اللہ کے اوامر و نواہی کی حفاظت کرنے والا۔ یہ صفت آ جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے گا، تب آپ کہہ سکتے اللہ حافظ، کیا آپ کی اللہ حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی حفاظت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکم جس کی حفاظت کرنے کے اللہ نے حکم دیا ہے،
وہ اہم حکم ہے نماز۔ نماز کی حفاظت کرنے کے اللہ نے تاکید کی کہ نماز کی حفاظت کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238 اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا، حفاظت کرو، سب مل کے حفاظت کرو۔ حافظ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، حافظوا تم لوگ مل کر حفاظت کرو، جمع کا صیغہ ہے، سب مل کے حفاظت کرو۔ کیا حفاظت کریں گے؟ علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، ایک نماز کی نہیں، پانچوں کی پانچوں نماز کی حفاظت کرو۔ صلوات یہ بھی جمع ہے صلات کی۔ اور اس کے بعد فرمایا والصلاۃ الوسطی، اور بالخصوص بیچ والی نماز کی، درمیان والی نماز کی، یعنی عصر کی نماز کی بالخصوص حفاظت کرو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر عصر کی نماز کو صلاۃ وسطی کہا، اور قرآن میں بھی اللہ نے عصر کی نماز کو صلاۃ وسطی کہا۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ اس آیت کریمہ پر آپ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک حکم کی حفاظت کرنے کی، اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے کہا نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات، پانچوں وقت کی نماز کی حفاظت کرو، بالخصوص عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اگر آپ نماز کی حفاظت کرنے والے بن گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ معارج کے اندر تعریف کرتے ہوئے فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب آپ اور ہم بتائیں کہ ایک حکم ہے اللہ کا، ابھی وہ باقی ہے، ایک حکم، اہم حکم نماز، کیا ان کی حفاظت ہم کر رہے ہیں؟ فجر سے لے کر عشاء تک کی نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز ہم سے ادا نہیں ہو رہی ہے، پھر 9 بجے ملاقات ہوئی، جدا ہوئے، اللہ حافظ، اللہ آپ کی حفاظت کرے، فجر کی نماز پڑھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے، پھر اسے کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، کسی دشمن کا خوف ہوگا، کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے حفظ و امان میں آ جاؤ گے۔ شیطان سے بہت ڈرتے ہو، آیت الکرسی پڑھا کرو سوتے وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ رات بھر تمہارا محافظ بن کر تمہاری حفاظت کرے گا، ساتھ ہی ساتھ تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیو، آج ہم دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھتے ہیں اور ہم آپس میں کہتے ہیں ہمارا کوئی محافظ نہیں۔ کون ہماری حفاظت کرے گا؟ ہمارے مال و اولاد کی کون حفاظت کرے گا؟ ہماری مدارس و مساجد کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور کیا فرمایا؟ سورہ ہجر آیت نمبر 9 اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1400 سال گزر گیا، آج تک قرآن میں کہ زبر زیر اور پیش پر گڑبڑی نہیں ہوئی۔ آپ سوچئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے کر آج تک ان کی حفاظت کر رہا ہے، کتنے نسخے جلا دیے گئے، کتنے قرآن سمندروں میں بہا دیے گئے، پھاڑ دیا گیا، لیکن آج تک قرآن جیسے کہ ویسے ہی۔ تو پھر آپ جب مصیبتوں میں پریشان ہوتے ہیں، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، وہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، ہماری بھی حفاظت کرے گا۔ ہمارے آنے والی نسل کے بارے میں ہمیں بڑے فکر ہیں کہ آج 2024 میں ایسا ہو رہا ہے، نہ جانے پھر آئندہ ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، ان کی کون حفاظت کرے گا، کون ان کا حافظ بنے گا، کون ان کا معاون و مددگار بنے گا، یہ ہماری فکر ہے۔ اور باقاعدہ لوگ ڈراتے بھی ہیں، دیکھو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، آنے والے نسل جو ہے کیا ہوگا ان کا، ابھی سمجھ لو کچھ نہیں ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی حفاظت کیجیے، اللہ کے حقوق و حدود کی حفاظت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے پاؤ گے، ان کی مدد یقینی ہوگی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی پامالی مت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کیجیے۔ آج آپ دیکھیے کون سی ایسی حد ہے جسے ہم نے پھاندا نہیں، کون سی ایسی حد ہے ہم نے حدوں کو پامال کر دیا۔ کوئی بھی مسئلہ دیکھیے، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیے، نماز جیسی اہم عبادت ہم سے ادا نہیں ہو پا رہا۔ نماز اللہ نے کہا کہ تم نماز کی حفاظت کرو، اور جب ہم نماز کی حفاظت کریں گے اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ہمارے مساجد کی حفاظت کرے گا، ہماری مدارس کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ کہنا چھوڑ دو وہ پرندہ آئیں گے کعبے کو بچانے آئے تھے پتھر اور کنکری لے کر، کسی نے لکھا کہ اگر آیا بھی تو وہ ان کو چھوڑ کر تمہارے سروں پر برسائے گا پتھر، وہ ان کے سروں پر نہیں برسائے گا، اگر آیا بھی تو تمہارے سروں پر برسائے گا۔ ابو عبد المطلب ایمان والا نہیں تھا، کافر و مشرک تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک اللہ پر ان کا ایمان نہیں تھا، لیکن پھر بھی کہا تھا کہ خانہ کعبہ کی حفاظت وہی کرے گا جس کا گھر ہے۔ چلا گیا تھا بزدل اپنا جانور، اپنے اونٹ اور اپنے بکریوں کو بچانے کے لیے، مال کے لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو چھوڑ دیا تھا، اللہ نے حفاظت کی۔ آج ایسا نہیں ہوگا، آج ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی حفاظت کریں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا، ہمارے آنے والی نسل کی حفاظت کرے گا۔ کب؟ جب ہم نیک ہو جائیں گے، جب ہم خود اچھے ہو جائیں گے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، سورہ کہف پڑھتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، لمبا واقعہ، بہت وقت لگے گا، میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں جا رہے تھے، ایک دیوار گر رہی تھی، دیوار کو سیدھا کر دیا۔ ان لوگوں نے ان کو کھانے پینے کے لیے نہیں پوچھا تھا، مہمان نوازی نہیں کرائی تھی، تو حضرت موسیٰ حضرت خضر پر کہے غصہ ہوئے کہ آپ کو دیوار سیدھی کرنے کی کیا ضرورت تھی، کم از کم اجرت تو لے سکتے تھے، انہوں نے ہماری تعظیم توقیر مہمان نوازی نہیں کرائی، آپ نے دیوار کیوں سیدھا کیا؟ تو 3 واقعہ ہوا تھا، کہا کہ ہذا فراق بینی و بینک، اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، جدا ہو جاؤ۔ جدا ہونے سے پہلے اس علم کی حقیقت میں تمہیں بتا رہا ہوں، دیوار کو جو سیدھی کر دی میں نے کیوں کیا تھا؟ آپ ابھی جمعہ کے دن بہت سارے لوگ سورہ کہف پڑھے، پھر دیکھیے گا، اس کے اندر حضرت خضر نے کہا، اللہ نے اس کی قول کا ذکر کیا، کیا کہا کہ یہ 2 یتیم بچوں کا ہے، یہاں ان کے باپ کا خزانہ چھپا ہوا ہے، وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ لفظ وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کے باپ نیک شخص تھے، یہ 2 یتیم بچے کا باپ نیک تھے، ان کی نیک باپ ہونے کی وجہ سے میں نے ان کی جائیداد اور ان کے خزانے کی حفاظت کر دی۔ مفسر لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس اولاد کی حفاظت کرے گا، ان کی جان کی بھی حفاظت کرے گا، مال کی بھی حفاظت کرے گا، جن کے باپ نیک ہوں جن کے باپ۔ اگر نیک کب بنیں گے؟ جب ہم اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے ہر حکم کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، تب ہم نیک بن جائیں گے، اور ہمارا نیک بننے کا فائدہ، صالح بننے کا فائدہ صرف ہم تک ہی محدود نہیں رہے گا، ہم مر جائیں گے، دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہماری آنے والی نسل کو فائدہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے نیک شخص تھے، ان سے پہلے کا دور حجاج بن یوسف لوگوں کا تھا،
بڑا قتل و غارت گری کا تھا، امن و سکون ختم ہو چکا تھا، روزانہ مسلمان آپس میں لڑ لڑ کے مرتے تھے۔ کتنی لڑائی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شہید ہوئے اور فتنہ شروع۔ کتنی جنگیں ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل، یہ یہود و نصارہ کافر و مشرک اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی نہیں تھی، آپس میں مسلمان لڑ رہے تھے۔ ایک ایک جنگ کے اندر 50,000 40,000 لوگ مر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے۔ امن و امان ختم ہو چکا تھا، حفظ و امان نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کون کس کی حفاظت کرے گا؟ اتنے میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور آیا، لوگ سکون کی سانس لینے لگے۔ کہتے ہیں، لکھا کسی نے کہ تاریخ کتابوں کے اندر ہے کہ چرواہا اپنی بکریوں کو چھوڑ کر بالکل بے فکر سو جاتا تھا، کسی کہ میرے بکریوں کو کوئی بھیڑیا کھا لے گا، میری بکریوں کو کوئی لوٹ لے گا، اس بات کی فکر نہیں تھی، سکون کے ساتھ سو جاتا تھا۔ ایک دن کہتے ہیں کہ ایک بکری کو اسے محسوس ہوا کہ میری ایک بکری کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ جب انہوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا فوت ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ انتقال ہو گیا، جب تک وہ تھے بڑے سکون کے ساتھ لوگ تھے، حفظ و امان میں تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت ضرور کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کریں، یعنی دین کی حفاظت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تم صدقہ دے کر، جب تمہیں اپنے جان کا خطرہ ہو تو صدقہ دے کر اپنی جان بچاؤ، جب تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہو تو صدقہ دے کر اپنی جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی حفاظت کریں۔ آپ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ کہ حقوق اللہ کی حفاظت کریں، حدود اللہ کی حفاظت کریں، اللہ کے ہر حکم کی حفاظت کریں، بالخصوص نماز کی حفاظت کریں، نیک بنیں۔ آپ کے نیک بننے کا فائدہ آپ ہی تک محدود نہیں ہوگا، آئندہ آنے والی نسل کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرے گا، وہ لوگ حفظ و امان میں رہیں گے، امن و سکون کی زندگی گزاریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان میں کشتی میں محفوظ رکھا، پروردگار عالم تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے محفوظ رکھا، تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں محفوظ رکھا، تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملوں سے محفوظ رکھا، تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے محفوظ رکھا۔ اے پروردگار عالم تو اسی طرح ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی مصیبت، دکھ، درد، آزمائش، قرض مرض، پریشانی، خوف، ڈر اور ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ فرما، آمین۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب والقى السمع وهو شہید۔